الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار علم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے گلبان و شہ بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوبا، سجاہ لامقا، وجہ کن فقا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالمی ما کان و ما یکون. آنکھوں کے لیے انبیاء، جانو دل و اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللہم بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جس طریقے سے پڑھا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے. اور جو شخص آقا کریم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اس شخص کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے جنت میں ایک بدصورت کو دیکھا، ایک صورت بد کو دیکھا، یعنی ایک بدصورت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا بتا تو کون ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا میں تیرا برا عمل ہوں. پھر اس آدمی نے پوچھا کہ تجھ سے بچنے کی بھی کوئی صورت ہے، تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہنے لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے، یعنی مجھ پر درود بھیجنا اس رات کے لیے نور کا ذریعہ ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو نا کتنا مختصر سا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے. 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے لیے صرف 3 سے 5 منٹ لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے خاطر، اپنے حبیب کے خاطر 80 سال کے برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 80 سال کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود شریف کے تعلق سے ایک حدیث اور نقل فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت
ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میری جوان بیٹی بہت ہو چکی ہے، میری جوان بیٹی انتقال کر چکی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس سے میری مراد پوری ہو جائے، اللہ اکبر، میرے آرزو اور تمنا پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھائی، اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، جب اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا تو اس کی حالت یہ تھی، اللہ اکبر، کہ اس نے جہنم کے تارکل کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیر اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، اللہ اکبر۔ اس عورت نے دوسرے دن یہ خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا۔ آپ یہ سن کے بہت مغموم ہوئے، بہت حیران ہوئے، بہت پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور اس کے سر پر تاج لگا ہوا ہے، اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں اسی خاتون کی لڑکی ہوں جس نے جو آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور میری تباہ حالت سنائی تھی، اللہ اکبر۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے دریافت کرتے ہیں، اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے حالت میں یہ انقلاب کہاں سے آیا، یہ تبدیلی کہاں سے آئی، اللہ اکبر، یہ سدھار کہاں سے آیا، یہ بہتری کہاں سے آئی؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے، وہ لڑکی جواب دیتی ہے، سنیں کتنا پیارا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص کا گزر ہوا تھا، ایک نیک آدمی کا گزر ہوا تھا جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لڑکی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی برکت سے ہم 500 قبروں والے کی قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا۔ ذرا غور کو فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا توجہ فرمائے، آپ غور کا مقام ہے کہ ایک شخص اگر قبرستان کے قریب سے گزرے اور ایک بار درود شریف پڑھ لے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی 500 قبر والے پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو نا، جو آقا کریم پر 50 لاکھ سے اللہ تبارک، ذرا سوچو نا، جو آقا کریم پر 50 برس سے درود شریف پڑھ رہا ہو، 20 برس سے درود شریف پڑھ رہا ہو، 10 برس سے درود شریف پڑھ رہا ہو، بلکہ ہر وقت تو آقا کریم پر درود شریف پڑھ رہا ہو، کیا اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا جاتا؟ اللہ اکبر، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹھا نہیں دیتا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی بھی چیز کے مالک کو محتاج نہیں، معاذ اللہ، ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، ارے پیارے، جس محمد پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اس درود شریف کی طاقت یہ ہے، اس درود شریف کی پاور یہ ہے کہ اس درود شریف پڑھنے سے 500 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جو محمد پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ محمد کی وفات کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال آئیے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بندگی نہ کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے بعد اگر کسی کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اگر کسی کی عظمت و تقریب کا حکم دیا ہے تو وہ والدین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ اکبر، ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت گزاری کرو، ان کی رضامندی حاصل کرو، ان کی خوشنودی حاصل کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، آپ حالات دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آج ماں باپ کی نافرمانی کی جاتی ہے، ان کو اذیتیں پہنچائی جاتی ہے، ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا سمجھتا ہے، اللہ اکبر، ان کی دل جوئی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ناراض کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، والدین کو ناراض کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کو دھکے دے کر باہر نکالا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، لا تربر عنہما تمہارا بیان صغیرہ، کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ جو بچپن میں سلوک کیا، جو اس میں سلوکی سے پیش آئے، جو شفقت کی، جو محبت کی، اللہ اکبر، تم کو ان کے بڑھاپے کے عالم میں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرنا، اللہ اکبر۔ جب ہمیں چلنا نہیں آتا تھا تو ماں باپ نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا، اللہ اکبر۔
پر آج اسی والدین کو، آج وہی ماں باپ کو ایک جوان بیٹا انگلی پکڑ کر چلانے میں شرم محسوس کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والدہ کا جنت کا اور نار کا، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ آپ فرمائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ماں باپ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جنہیں انہیں راضی کیا، جو ان کی رضا پر قائم رہے، اللہ اکبر، جنہوں نے ان کی خوشنودی حاصل کی، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت گزاری کی، جنہوں نے ماں باپ کی فرما برداری کی، گویا ان کے وہ ماں باپ اس کے لیے جنت ہے، اور جنہوں نے ماں باپ کو ناراض کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی، ان کو اذیتیں پہنچائی، اللہ اکبر، ان کو ناراض کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی خدمت گزاری کرنے کے بغیر اللہ اکبر ان کو پریشان کیا، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ والدین ہے، وہ ماں باپ ہے۔ آج مجھے بتائیں، آج کتنا پیسہ خرچ کر کے اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت کو کس قدر بلند فرمایا، ذرا سماج کرتے ہوئے چلے۔ آج اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اتنا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، پاسپورٹ بنا کر ایروپلین میں سفر کر کے اللہ اکبر حج کے لیے جایا جاتا ہے، عمرہ کے لیے جایا جاتا ہے، اس کے ارمان ادا کرنے کے لیے جایا جاتا ہے، لیکن کوئی حج کر کے آئے اور وہ یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں، میرا عمرہ قبول ہوا یا نہیں، لیکن آقا کریم ضمانت دے رہے ہیں، آقا کریم بتا رہے ہیں، آقا کریم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ کوئی اگر اپنے والدین کو دن میں ایک مرتبہ محبت بڑی نگاہ سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر کوئی دن میں اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَقَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، لہذا وہ بہت غفور رحیم ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دن میں اپنے والدین کو 100 مرتبہ محبت بڑی نگاہوں سے دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر کے بدلے میں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، آدمی نماز پڑھتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت عطا کر دے۔ آج نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج ادا کیا جاتا ہے، زکات ادا کی جاتی ہے، اللہ اکبر، ماں باپ کی فرما برداری کی جاتی ہے، ان کی خدمت گزاری کی جاتی ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اللہ اکبر، بیواؤں کا سارا بنا جاتا ہے۔ کس لیے بنا جاتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور جنت کا پروانہ عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ لیکن آقا کریم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لہذا آقا کریم اشارہ دے رہے ہیں، آقا کریم بتا رہے ہیں کہ کسی کو جنت کے مزے لینا ہے، کسی کو جنت کی چوکھٹ کو چھونا ہے، بوسہ دینا ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں کو چھوم لینا، انشاءاللہ جنت کی چوکھٹ کو چھونے کا مزہ ملے گا۔ کے پیارے دیوانوں، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینے کا مزہ ملے گا۔ ذرا ان سے پوچھو اللہ اکبر، آج ہم بہت خوش نصیب ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے والدین ابھی حیات ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی قدر کریں، اللہ اکبر، انہیں چاہیے کہ ان کی فرما برداری کریں، انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت گزاری کریں، اس لیے کہ ذرا ان کے دل سے پوچھو جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ اکبر، ان کے دل سے پوچھو جن کے والدین اللہ اکبر اس دنیا سے انتقال کر گئے، وہ تو یہ نعمت سے محروم ہے، اللہ اکبر، وہ تو یہ ثواب کمانے سے محروم ہے۔ یاد رکھنا ماں باپ کو دنیا کی وہ عظیم نعمت ہے جو ایک بار چھین لی جائے، جو ایک بار اٹھا لی جائے تو اللہ اکبر، دنیا کی کوئی شے ماں کا پیار نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ماں باپ کا پیار نہیں دے سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد آتی ہے، عرض کرتا ہوں چلو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بچہ ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، باپ نے سوچا کہ بچی کی تربیت کے واسطے اللہ اکبر اس کے لیے سہولتیں کر دی جائے، یعنی دوسرا نکاح کرے، اللہ اکبر، باپ نے دوسرا نکاح کیا۔ ایک روز وہ بیٹھے ہوئے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹھے ہوئے، باپ سوال کر دے کہ
جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آپ لوگوں میں بھی کچھ ایسے ہوں گے جن کے سروں سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو کلیم کو بھی کہا جاتا ہے کلیم ذرا سنبھل کر آنا۔ کلیم موسیٰ سے کہا جاتا ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اللہ پہلی بار تو نہیں آتا ہوں، آج سمجھنے کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی، موسیٰ کل تک تیری ماں زندہ تھی، جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو وہ اچھل پسار کے تیرے لیے دعا کرتی تھی، اچھل پسار کے تیرے لیے دعا کرتی، اللہ میرے کلیم کی حفاظت کر۔ اے موسیٰ اب وہ ہاتھ نہ رہے، اے موسیٰ اب وہ ہاتھ نہ رہے، لہذا سنبھل کر آنا۔ اللہ وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے افسوس کرتے ہیں، لا کے یتیمی لے کر اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھئے ابا۔ بیٹا یہ بات بتا کہ تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ ماں تو ایک ہی ہے جو حقیقی ماں ہے، وہ ماں ایک ہی ہے جو 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، وہ ماں ایک ہی ہے، وہ حقیقی ماں ہے۔ اللہ باپ کی دوسری بیوی کو ماں کہتے ہیں، میں اس کی عظمت پہ قربان۔ اب یہ نہیں کہ جس کی دوسری ماں ہے وہ جا کر اس پر شک کرے، اعتراض کرے، نہیں اس کی تعظیم کرے، احترام کرے۔ اللہ باپ نے کہا بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں؟ کہا بابا میری پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے کہا پہلی ماں جھوٹی تھی دوسری ماں اچھی، اس کی وجہ کیا؟ کہا بابا جو پہلی ماں تھی نا وہ کہتی تھی کہ اسکول نہیں جائے گا تو بہت مار دوں گی، مدرسہ نہیں جائے گا تو بہت مار دوں گی، کھانا نہیں دوں گی، شرارت کرے گا تو بات دوں گی۔ لیکن بابا میں اسکول نہیں جاتا، بہت شرارت کر کے آتا ہے لیکن وہ مارتی نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ کھانا دیں گی لیکن وہ مجھے کھانا دیتی، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کے کھانا کھلاتی، وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر کھانا کھلاتی۔ جب منہ پھیر لیتا کہ پیٹ بھر گیا تو کہتی بیٹا دودھ پیو۔ بیٹا تو بابا میری پہلی ماں چھوٹی تھی، وہ کہتی تھی نا کہ ماروں گی لیکن وہ مارتی نہیں۔ بابا اس کی ماں بڑی سخت ہے، جب کہتی ہے نا اسکول نہیں جائے گا تو بہت مارتی، بابا اتنا مارتی ہے جس کو پتلی سننا پڑے۔ بابا جب کہتی نا کہ کھانا دے دوں گی تو رات رات پر بھوکا رہتا ہوں، کھانا نہیں دیتی۔ بابا دونوں میں فرق ہے کہ پہلی ماں چھوٹی اور دوسری ماں سچی۔ وہ اس بچے کو کیا معلوم، وہ تو نادان ہے، کم سنی کا عالم ہے، بچپن کا عالم ہے، نہ سمجھ ہے۔ اس بچے کو معلوم نہیں کہ جو ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اللہ بابا دونوں میں فرق ہے کہ پہلی ماں سچی جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے۔ وہ انتقال کر گئی اور یہ موجود ہے۔ اس بچے کو کیا پتا کہ وہ ماں مارنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں زنجیر بن جاتی ہے، محبت کی اور ممتا کی بیڑی اس کے پیر میں، اس کو اپنے پیروں میں جکڑ لیتی۔ یہ ماں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں
اسی لیے میں نے یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہا تھا کہ ماں وہ عظیم نعمت ہے جو ایک بار لے لی جائے تو صرف افسوس اور پچھتاوے کے کچھ نہیں حاصل ہوں. پھر آپ کہیں گے کہ کاش اگر ماں کی خدمت کر لی ہوتی, کاش اگر ان کو راضی کر لی ہوتی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ لوگ کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے تجھے پیدا کر کے دنیا دکھائی یہی بہت بڑی نعمت ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, روایت میں اختلاف ہے, شخص بھی لکھا ہے اور صحابی بھی لکھا ہے. آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا سرکار میں نے اپنی ماں کو تیز دھوپ میں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. اے آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اے آقا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا کریم کیا فرماتے ہیں کہ تو اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا اس وقت جو اس کو ایک جھٹکا آیا تھا نا, شاید بھی اس کا حق ادا ہوا ہوگا. یہ ماں کی عظمت ہے. ان کی دعا لیا کریں, اس لیے کہ حدیث مبارکہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نبی کی دعا جس طرح امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا اس طریقے سے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور وہ دعا کس طریقے سے قبول ہوتی ہے ذرا سماعت فرمائیں. اب آخری بات, اس کے بعد بات ختم. اب بات یاد آتی ہے اور کتاب کو پڑھتی ہے. دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھاؤ. ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہے امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام ابو القاسم کون ہے؟ ان کی عظمت پہلے سنیں. تصوف پر ان کا رسالہ ہے, رسالہ قشیریہ. اب یہ رسالہ قشیریہ کیا پتہ ہے؟ بندہ نواز بیسو دراز اس کو پڑھتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. مخدوم اشرف جانوی سندانی پڑھتے تھے اس کو طریقت کی منزلیں جاننے کے لیے. یہ رسالہ قشیریہ, اس کی شان یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رسالہ قشیریہ جس گھر میں رکھا جائے اس گھر میں چوری بھی نہیں ہوں گی, اس گھر میں آگ بھی نہیں لگیں گی. یہ رسالہ قشیریہ, اس کے مصنف کا نام بارگاہ رسالہ مقبول, اس کے مصنف کا نام امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رحمۃ اللہ علیہ. اس کی شرح لکھی ہے بندہ نواز نے. بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی شروحات لکھی ہے. امام محمد غزالی جیسے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. شیخ ابو طالب مکی جیسے لوگ اپنی کتابوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر جیسے لوگ, سرکار غریب نواز جیسے لوگ, محبوب الہی جیسے لوگ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں. اب اس سے پتہ چلا کہ جس کتاب کی اتنی اہمیت ہو, کتاب کے مصنف کی اہمیت کتنی ہوگی. یہ امام ابو القاسم قشیری ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں, اہل علم سے جانتے ہیں کہ یہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا عالم نہیں. یہ امام ابو القاسم قشیری کسی مدرسے میں پڑھا ہوا طالب علم نہیں, اور یہ ہے 1000 کتابوں کے مصنف, لیکن کہیں پڑھا نہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اسی پہ بات ختم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور جہاں سے پڑھ رہا ہوں حوالہ ہے امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کا. یہ بات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں یہ امام ابو القاسم قشیری, ان کو بچپن میں حصول علم کا بڑا شوق تھا. اتنا علم کا ذوق و شوق تھا کہ آپ نے اپنی امی سے کہا, امی جان میں علم سیکھنے کے واسطے دوسرے شہر جانا چاہتا ہوں تاکہ علموں کی پیار بجھا سکوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا. اس کے بعد پھر جیسے ہی گھر سے نکلے تو ماں نے اللہ سے کہا, اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی, میرے بیٹے کے بغیر ایک لمحہ رہنا میرے لیے قیامت ہے. اللہ تجھ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے اور میرا بیٹا میرے ہی پاس رہے. اللہ اکبر. ایسی حالت میں ایک منزل پر چلے تھے کہ آپ کو استنجا کی حالت ہوئی. آپ نے اپنے دوستوں سے کہا آگے بڑھنے کے بعد میں پہلے میں استنجا کر کے آتا ہوں. استنجا کے لیے گئے, وہاں ان کے کپڑے خراب ہو گئے. کپڑے خراب ہوئے تو سوچا خراب کپڑے لے کر آگے بڑھنے سے اچھا ہے گھر قریب میں ہے, چل کر پہلے غسل کرتے ہیں, کپڑے تبدیل کرتے ہیں, پھر آگے کا سفر طے کرتے ہیں. اللہ اکبر.
जैसे ही घर में आए माँ को रोते हुए पाया, फिर माँ ये कह रही थी, अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, अल्लाह मेरे बेटे को भेज दे, उसके बिना मैं एक लम्हा रह नहीं सकती, कयामत है मेरे लिए गई। अल्लाह अकबर। पीछे से आकर के बात सुन ली और सुनने के बाद का गुस्ल किया, कपड़े पहने, अब गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अल्लाह अकबर। पर फिर कहा, अम्मी मैं आ गया, अम्मी मैं आ गया। माँ ने कहा, बेटा तेरे बिगड़ में रह नहीं सकती। कहा, अम्मी मैंने सुन लिया है। तो कहा, बेटा आप क्या करोगे? कहा, माँ अनपढ़ रह जाऊंगा लेकिन तेरी मुराद से आगे नहीं बढ़ूंगा। अनपढ़ रहना मेरे लिए गवारा है लेकिन तेरी नाफरमानी मुझे गवारा नहीं। ज्यादा से ज्यादा दुनिया मुझे जाहिल करेंगी लेकिन माँ का गद्दार तो नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बस मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं अनपढ़ रहूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, माँ की जुबान से निकला, बेटा मेरे करीब रहकर तुझे खुदा अनपढ़ न रखेगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुझे इतना बड़ा आलिम बनाएगा कि दुनिया तेरे इल्म के तस्करे करेगी, दुनिया तेरे इल्म के जिक्र करेगी। अल्लाह अकबर। माँ की दुआ क्या कबूल हुई? दादा अली फिरे ने तस्करा किया, महबूब इलाही ने तस्करा किया, बाबा खलील शहर ने तस्करा किया, सरकार गरीब नवाज ने तस्करा किया। अल्लाह अकबर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने तस्करा किया, इमाम मोहम्मद गजाली ने तस्करा किया और सदियां बीतने के बाद आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन माँ से कहा, माँ अनपढ़ रह गए लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं करनी। मैं उस अनपढ़ को माँ की वफादारी के हवाले से उस पढ़े लिखे पर तरजीह देता हूँ। वो पढ़ा लिखा जो माँ का गद्दार है, उन हजारों पढ़े लिखों पर माँ की एक वफादारी तरजीह देता हूँ। क्यों? इसकी वजह ये कि जब माँ ने कहा कि मेरी दुआ लेने वाले खुदा तुझे अनपढ़ न रखेगा, उसी रात अल्लाह ने खिजर को भेजा। खिजर जा और वो इल्म के लिए शहरों की खाक छानने वाले के पास अब तू जाके उसको पढ़ा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि 3 साल तक हजरत खिजर ने पढ़ाया। 3 साल तक हजरत खिजर ने पढ़ाया। माँ बाप से नफरतें करने वाले, उनके लिए मौत की दुआएं करने वाले। जरा सोचो माँ बाप की दुआओं का मकाम क्या है, उनके वफादारी के मर्तबे क्या है। अरे बेगम को लेकर तो बाइक पर घुमाने निकलते, सारी काफी बड़ी माँ को भी लेकर निकलो, उसका दिल कितना खुश होगा। सैर तफरीह के लिए कभी माँ को भी लेकर जाओ, उस बूढ़ी माँ का दिल कितना खुश होगा। अरे हमने तो देखा है कि ये नफ्सियात है। अगर कोई बेटा बूढ़ी माँ का हाथ अगर औरत के सामने चूमता है तो उस माँ का सीना 36 पर आता है कि आज मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूमा है। और पहले के सारे आपस में कहते हैं कि तुझे पता है मेरा बेटा तो मेरा हाथ चूम कर निकलता है। इसमें भला माँ का नहीं तेरा, इसलिए कि जमानत दी गई है। जब बेटा घर से माँ की दुआ लेकर निकलता है, कुदरत उसके सारे काम को पूरा करने का जिम्मा अपने कलम पर ले लेती है। जमानत दी गई तो उनकी दुआ लिया करो। जो दुआ लेकर निकलते हैं उनके काम रुकते नहीं, उनके काम पूरे होते हैं। अल्लाह ने खिजर को भेजा। खिजर कौन है? जहाँ जनाब मूसा जाते हैं अलैहिस्सलाम, उस खिजर को भेजा इमाम कुशैरी को पढ़ाने, इमाम बनाने के लिए। खिजर को भेजा इमाम कुशैरी को पढ़ाने। खिजर आए, 3 साल तक इतना मजबूत पढ़ाया कि ये बन गए इमाम अल कुशैरी। अब इन्होंने लिखी 1000 किताबें। अभी बात खत्म नहीं हुई। माँ की दुआ हासिल करके या आलिम बनने वाले कुशैरी का तस्करा हमने छेड़ा है। जरा आगे ध्यान से सुनिए। कितनी किताबें लिखी? 1000 किताबें। हजारों मुरीदीन हुए, हजारों शागिर्दों को पढ़ाया और वो 1000 किताबें लिखने के बाद इस रिसाले कुशैरिया और चंद किताबों के अलावा वो 1000 किताबें इस संदूक में बंद की। बंद करने के बाद सबसे मोतबर और मोतमद खलीफा को बुलाया, बेटा जा और ये 1000 किताबों का संदूक ले जाकर दरिया में डाल, इसको ले जाकर दरिया में डाल दे। अब ये शागिर्द था लालची, उसने कहा 1000 किताबों का संदूक और दरिया में डाल दूं, पानी में डाल दूं, खजाना इल्मों का ज़ाय कर दूं। अरे ताला तोड़कर पढ़ूंगा तो कितना बड़ा, क्या क्या लिखा हुआ उस्ताद अबुल कासिम, उस्ताद अबुल कासिम कुशैरी ने क्या क्या लिखा हुआ। अल्लाह, वो शागिर्द हो गया और घर में किताबें छुपा आया। सरकार दरिया में डाल दी गई किताब, क्या देखा? कहा कुछ नहीं, दरिया में डाल दी। कहा झूठ बोल रहा है, तूने दरिया में नहीं डाला, तूने दरिया में नहीं डाला। फिर कहा ठीक है, डाल कर आया, डाल दिया। सरकार क्या देखा? कहा कुछ नहीं, बस पानी की एक झपक उठी, उसके बाद बैठ गया। झूठ बोल रहा है, तूने दरिया में नहीं डाला।
میں کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے. پھر کہا ٹھیک ہے ڈال رہا. گیا ہمت کر کے دل پر پتھر رکھ کے 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا. جیسے پل پہ کھڑے ہو کر 1000 کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا, ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا. اس نے وہ صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دھیرے دھیرے دریا کے اندر چلا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم بتا, اللہ کی عزت کی قسم دے کر تو بتا تو کون ہے. اس نے کہا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. ابو القاسم قشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں. دریا میں ڈال دی گئی کتاب. شاگرد آنے کے بعد سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی, پانی میں ڈال دی. ابو القاسم قشیری سے اس نے کہا تو صحیح, آپ نے فرمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا کہ یہ کتابیں کب کام آئی ہیں, ذرا اس سے پوچھتا تو صحیح. شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت قسم دے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتا ابو القاسم قشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کر رہی ہیں. تو بات سن, جس وقت حضرت عیسیٰ جس وقت قیامت کے روز حضرت قیامت جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی, علماء کو شہید کر دیا جائے گا, کتابوں پہ زمین پیش کر دیا جائے گا, کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا. تو جب یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا, پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا. تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی ہے کیا, تعلیم مصطفیٰ ہے کیا, اس کو معلوم کرنے کے لیے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے, لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے. وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا, تعلیم شریعت محمدی ہے کیا, تعلیم مصطفی ہے کیا. ساری کتابیں تو اگلے لوگ چلا چکے, ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے. اب ہم سیرت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب, شریعت محمدی دیکھیں تو کون سی کتاب. تو اس وقت حضرت عیسیٰ کہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ فرمائے گا فلاں دریا پہ جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر دعا کرو, پھر ہمارا کرشمہ دیکھو, اللہ اکبر. تو اس وقت جس دریا میں ڈالی گئی کتابیں وہاں جناب عیسیٰ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لیے جناب عیسیٰ دعا کریں گے. تو پھر وہی باہر نمودار ہوگا, وہ 1000 کتابوں کا صندوق نکلے گا اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئیں گی کتابیں. تو جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت جبرائیل سے جبرائیل ان کتابوں کا مصنف کون ہے, جبرائیل ان کتابوں کا مصنف کون ہے. جبرائیل کہیں گے ابو القاسم قشیری ان کتابوں کا مصنف ہے. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے ارے جبرائیل مصنف تو بہت سے ہوئے, بہت بڑے بڑے مصنف ہوئے, لیکن اس کی کتاب ہی کیوں محفوظ کی گئی, اسی کی کتاب ہی کیوں محفوظ کی گئی. تو جبرائیل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا تھا, اس کی برکت سے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا کیا. سوچو ماں کی خدمت, ماں کی خدمت کر کے ماں کو راضی کیا, اس لیے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. بس وقت ہو چکا ہے. اب آخری گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے پیش امام اور